الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ ناظرین محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دے تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ ضرور زمین میں سرکشی پھیلائیں گے، ضرور زمین میں فساد پھیلائیں گے، سرکش ہو جائیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن جتنا وہ چاہتا ہے کہ اندازے کے مطابق وہ عطا فرماتا ہے، اتارتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو عطا فرمایا اس میں اس کی ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ بھلے ہماری کم سمجھی، کم فہمی، کم عقلی، چھوٹا سا ذہن اس حکمت باری تعالی کو سمجھ نہیں پاتی، اور ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا، وہ اتنا امیر ہو گیا، میں غریب ہوں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو دیا اس میں اس کی ہزارہ حکمتیں ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک واقعے سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کے فعل میں، اللہ کے کاموں میں کیسے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جانور اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تیرا ایک بندہ جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتا ہے، تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اسے منع کر دو، یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اس میں اس کی بھلائی ہے، اسے منع کر دو کہ جانوروں کی زبان نہ سیکھے، اس ارادے سے باز آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو منع کر دیا، وہ شخص گھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ پھر آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، دوسرے دن آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، پھر وہی بات کہی اور پھر اللہ نے اسے منع فرما دیا۔ پھر تیسرے روز آیا اور پھر وہی بات کہی، اللہ نے فرمایا اسے سکھا دو، اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی زبان، جانوروں کا بھاشا سکھا دیا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان بچھایا، کھانے پر بیٹھا، جب کھانے سے فارغ ہوا خادمہ نے دسترخوان اٹھا کر ایک کونے میں جھاڑ دیا، دسترخوان سے روٹی کے چند ٹکڑے زمین پر گر پڑے، جس روٹی کے ٹکڑے پر ایک طرف سے ایک کتا تو دوسری طرف سے ایک مرغ یعنی مرغا دوڑا اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے کے لیے۔ کتے سے پہلے مرغا جھپٹ کر اپنی چونچ میں لیا اور روٹی کے ٹکڑے کو نگل گیا۔ اب کتا مرغے سے کہتا ہے، غور سے سماعت فرمائے، کتا کہتا ہے، ابے ظالم مرغے، میں 2 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، بھوک سے میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، میں نے سوچا روٹی کے 2 ٹکڑے کھا کر اپنے شکم کی آگ کو بجھا لوں، مگر تو بہت بڑا ظالم نکلا، تو نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کو بھی کھا گیا۔ حالانکہ تو کیڑے مکوڑے بھی چن کر کھا لیتا تو اس سے اپنے پیٹ کو بھر سکتا تھا۔ مرغے نے کہا، گھبراؤ نہیں بھائی، جیسے تجھے بھوک لگی تھی ویسے مجھے بھی بھوک لگی تھی، لیکن میں تجھے ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس سے تیرا دل خوش ہو جائے گا اور تمہیں بہت خوشی محسوس ہوگی۔ کتے نے کہا، بتا کیا بات ہے؟ مرغے نے کہا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا
اور جب بیل مر جائے گا تو تم جی بھر کے اس کا گوشت کھا لینا۔ کتے نے کہا کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، 1% بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کل یقیناً ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا۔ کتے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کتا اور مرغا دونوں کی یہ باتیں اس کا مالک سن رہا تھا۔ چونکہ وہ جانوروں کی زبان جانتا تھا اس لیے اس نے ساری باتیں سن لی، اور سننے کے بعد سمجھ گیا کہ میرا کل بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ شخص بیل کو لیا اور بازار چلا گیا۔ بازار میں جو دام ملا اس میں بیچ ڈالا اس کو۔ بیچنے کے بعد گھر واپس آ جاتا ہے۔ کل کا دن ہوتا ہے، کل کا سورج نمودار ہوتا ہے۔ تو کتا مرغے سے کہتا ہے کہ تو نے کہا تھا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مرے گا، بیل تو مرا نہیں، اور بھوک کے مارے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ مرغے نے کہا میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، بلکہ ہمارے مالک کا بیل تو ضرور مرا ہے، مگر ہمارا مالک ہم لوگوں کی زبان جانتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کی ساری گفتگو اس نے سن لی اور بازار میں بیل کو لے جا کر فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ایک اور خوشخبری میں تجھے سناتا ہوں۔ کتا کہتا ہے ابے دغاباز جھوٹے، تو کیا مجھے سنائے گا؟ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ مرغے نے کہا گھبراؤ نہیں، صبر رکھو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم جی بھر کے اس سے گوشت کھا لینا۔ چنانچہ پھر کل ہوتا ہے، کل کا سورج نکلتا ہے، لینا۔ مالک نے کتے اور مرغے کی ساری باتیں سنی اور بازار میں گھوڑے کو جو دام ملا، جو قیمت ملی، اس دام میں، اس قیمت میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب کل کا سورج نمودار ہوا، پھر کتا انتظار میں ہے کہ بھائی گھوڑا مرے گا تو میں گوشت کھاؤں گا، مگر گھوڑا شام ہو گئی، سورج ڈوبنے والی ہے، مگر گھوڑا مرا نہیں ابھی تک۔ کتے نے مرغے سے کہا ابے ظالم، جھوٹا دغاباز فریبی، تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، تو نے کہا تھا کہ کل تمہارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، مگر شام ہو گئی اور گھوڑا کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو مرغے نے جواب دیا بھائی میں نے تم سے سچ کہا تھا، تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، گھوڑا تو مرا ہے، مگر وہ مالک کے دروازے پر نہیں بلکہ کسی اور کے دروازے پر، کیونکہ میرے مالک نے گھوڑا بیچ دیا۔ اب اتنا سننے کے بعد کتے کے بھوک کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے، بھوک سے بلبلا اٹھتا ہے۔ پھر مرغا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے آخری بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات سچ ضرور ہوگی، کل تم کو جی بھر کے کھانا ضرور ملے گا۔ کتے نے کہا چل آج بھی جھوٹ بول دے، آج سنتے ہیں کہ کیا جھوٹ بولنے والے ہو۔ مرغے نے کہا کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا، اور جب مالک مر جائے گا تو تم جی بھر کے، جب بھوج پکے گا تو اس کے بھوج میں گوشت کھا لینا، کھانا کھا لینا، اور اپنے شکم کی آگ کو بجھا لینا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص گھبرایا ہوا دوڑتا دوڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے آپ بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا ہوا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ شخص سارا ماجرا، سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کیونکہ میرے مرغے نے جو بھوشوانی کی، جو باتیں کہی وہ سچ ثابت ہوئی، اور اس نے آج میرے بارے میں بھوشوانی کی میں مر جاؤں گا، مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ نے فرمایا نہیں، موت تو اٹل ہے، میں نے اس سے پہلے ہی منع کیا تھا کہ تم جانوروں کی زبان نہ سیکھو۔ میں نے اس کے گھر پر ایک مصیبت بھیجی جو پہلے اس کے بیل پر بھیجی، اگر وہ جانوروں کی زبان نہیں جانتا، اس کا بیل مر جاتا، یہ مصیبت اس کے سر سے ٹل جاتی، اس کے سر سے دور ہو جاتی، مگر اس نے بیل کو بیچ دیا۔ پھر میں نے اس مصیبت کو گھوڑے کے اوپر ڈال دیا، اس نے گھوڑے کو بیچ دیا۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی اور جانور نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ مصیبت اس کے سر پر ڈال دی۔ اب موت اسے آنی ہے اور کل ہی کے روز آنی ہے، کل وہ مر جائے گا، ہر حالت میں مرے گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ شخص بہت پریشان ہوا، چنانچہ پھر کل ہوتا ہے اور کل اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور کتے کو بھی خوب پیٹ بھر کے کھانا میسر آ جاتا ہے۔
پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے اور اپنے شکم کی آگ بجھا لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہم اور آپ کیا سمجھیں کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر صبر کرنی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ ارے اللہ نے تو ہمیں وہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کیا ہوا میرے پاس دولت نہیں ہے، کیا ہوا میرے پاس شہرت نہیں ہے، کیا ہوا میرے پاس گاڑی بنگلہ اور پیسے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پھر جب ہمارے پاس کچھ نہیں تو پھر دولت کیا ہے؟ دولت ہے یہ ایک آنکھ ہے، اگر یہ ایک آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے تو اور یہ دونوں آنکھ ہم سے لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پوری دنیا کی دولت دے دے تو ہر شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ یہ دولت مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اور یہ آنکھ دے دے۔ یہ زبان ہے، جس زبان سے ہم بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اگر یہ زبان ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے اور ساری دنیا کی دولت دے دے تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ یہ ساری دنیا کی دولت مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری زبان واپس کر دے۔ یہ نعمتیں نہیں ہوئی۔ اللہ ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ایک ایک نعمتیں ہیں اور عظیم نعمتیں ہیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس ایک نعمت کے بدلے اس ساری دنیا کی دولت بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو جب اتنی بڑی ایک جسم ہمیں دیا، ایک زندگی دی، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ ناظرین محترم، تو اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ہمیں اس پر صبر کرنی چاہیے، صبر سے کام لینی چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسی طرح کی اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔